ہمارے نماز کے لیکچر چل رہے ہیں. آگے سنت و نوافل کی فضیلت اور سنت و نوافل کے مسائل آ رہے ہیں. اس سے پہلے ہم فرض نمازوں کا دوبارہ سے خلاصہ دیکھتے ہیں اور اس کے فرائض ارکان اور اس کی جو شرائط ہیں اس کو سامنے رکھتے ہیں، اس کی جو رکھتے ہیں اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا ایک خلاصہ تیار ہو جائے. لیکچر کی طوالت سے بچنے کے لیے عربی کم کوٹ کرتی ہوں تاکہ آپ کا وقت کم سے کم صرف ہو اور آپ ترجمہ سمجھ کے اور حدیثوں کے ترجمے پڑھ کے آپ قرآن اور دین اور نماز کی طرف راغب ہو سکیں. نماز اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست استفادے کے لیے اللہ رب العزت کے اوامر کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پورا کرنے میں سب سے اہم اور بنیادی عمل ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سورۃ العنکبوت. بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی رہتی ہے. پڑھتے رہنا چاہیے. کافی عادات چھوڑنے میں دیر لگتی ہے، کافی کام چھوڑنے میں دیر لگتی ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جب مجھ سے گناہ تو چھوٹ نہیں رہا، یہ لرزش بھول تو ختم نہیں ہو رہی، تو میری نمازوں کا کیا فائدہ. یہی نمازیں ایک دن انشاءاللہ آپ سے اس تمام برائیاں، یہ تمام بے حیائیوں کے کام، یہ تمام منکرات انشاءاللہ چھڑوا دے گی. سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، خصوصاً نماز کی پابندی کی. وعملوا الصالحات سے مراد قرآن و سنت کے مطابق عمل ہے، اور زکوٰۃ ادا کی تو ان کے رب کے پاس ان کے ثواب محفوظ ہے اور نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے ارشاد فرمایا سورۃ ابراہیم میں، آپ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجیے کہ وہ نماز کی پابندی رکھیں اور جو کچھ ہم نے اس کو دیا اس میں سے کچھ خفیہ اور اعلانیہ خیرات بھی کیا کریں، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی چیز دے کر نیک اعمال خرید لیے جائیں گے، اور نہ اس دن کوئی دوستی کام آئے گی کہ کوئی دوست تمہیں نیک اعمال دے. اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں فرمان ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اے میرے رب مجھ کو اور میری اولاد کو نماز کا خاص اہتمام کرنے والا بنا دیجیے. اے میرے رب اور میری یہ دعا قبول کر لیجیے. نماز بہت بڑا ایک عمل ہے جس کی ترغیب پیغمبروں نے بھی اپنی امتوں کو دی اور اپنی اولادوں کو بھی دی، اور اس کے لیے اپنے رب سے دعا بھی مانگی. دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے 5 وقت کا نمازی بنا، اور اس کے علاوہ سنت و نوافل کی بھی پابندی کرنے کی توفیق دے. دعا مانگتے رہیں. کوئی وقت ہوتا ہے قبولیت کی گھڑی کا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں میں انشاءاللہ شامل کریں گے. تو یہ ایک بڑی چیز ہے. ان لوگوں کو خاص طور پہ فکر کرنی چاہیے جو اخلاق میں بھی بہت اچھے ہیں، صدقہ خیرات میں بھی بہت آگے ہیں، سوشل ورک میں بھی بہت آگے ہیں، اور بڑے سنسیئر ہو کے خالص نیت کے ساتھ. نیت ان کی صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے اور مخلوق خدا کی خدمت اور انہیں تکلیف سے بچانے کی ایک ادنا سی کوشش ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی نمازوں کی فکر نہیں کرتے اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نماز سے نعوذ باللہ بڑا کام کر رہے ہیں. تو نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ کچھ بھی کریں، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، کوئی بھی آپ نیکی کا کام کر رہے ہو، لیکن نماز فرض ہے اور نماز پہلے نمبر پر ہے، اور یہ آپ کو مدد بھی دیتی ہے مزید نیکیاں کرنے کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا سورۃ بنی اسرائیل میں، زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے ہونے تک نمازیں ادا کی جائیں، یعنی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. بے شک فجر کی نماز اعمال لکھنے والے فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے. فجر اور عصر میں فرشتوں کے کام ڈیوٹیز چینج ہوتی ہے. صبح والے فرشتے اپنی ساری ڈیوٹی ادا کر کے رات والے واپس جاتے ہیں فجر میں، اور عصر والے سارے دن کا حساب لے کے جاتے ہیں. تو جب وہ دونوں ٹائم آئیں تو دعا کیجئے کہ وہ ہمیں نماز میں کھڑا پائیں. اللہ تعالیٰ نے کامیاب ایمان والوں کی ایک صرف یہ بھی بیان کی، والذین هم علی صلواتہم یحافظون. سورۃ مومن. وہ اپنی فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں.
حفاظت، اس کے شرائط، اس کے ارکان، اس کے واجبات، اس کے سنن نوافل کو سامنے رکھنا، پھر اوقات نماز اس کا افضل وقت، اور پھر اس کا خشوع خضوع، اور پھر قرآن و سنت کے مطابق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، نماز نبوی اس کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں. سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. ایک نماز سے دوسری نماز کی فکر کرتے ہیں، اور جب بھی کہیں جانا ہو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری نمازیں کہیں ہم سے رہ نہ جائے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والے جب سورۃ جمعہ کا ترجمہ ان میں سے ایک آیت لے رہی ہوں، ایمان والو جب جمعے کی دن جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ تعالیٰ کی یاد یعنی خطبہ اور نماز کی طرف فوراً چل دیا کرو، اور خرید و فروخت اور اس طرح کے دوسرے مشاغل چھوڑ دیا کرو. یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں کچھ سمجھو. مردوں کے لیے واجب ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. مردوں کے لیے فرض ہے، لیکن عورتیں بھی اگر انہیں سہولت ہے، اجازت ہے، اور تو پھر وہ اس سے ضرور استفادہ اٹھائیں. اور جو سب سے پہلے پہنچتا ہے اس کا بہت اجر اور ثواب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے نماز جمعہ مسجد میں ادا کرنے کی. اب دیکھتے ہیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ان 5 وقت کی نمازوں کی فضیلت. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی عمارت 5 ستونوں پہ قائم کی گئی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس حقیقت کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا. حضرت جبیر بن نفیر رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں مال جمع کروں اور تاجر بنوں، بلکہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے رب کی تسبیح اور تعریف کرتے رہیے، نماز پڑھنے والوں میں شامل رہیے، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں. میرے نبی کو یہ حکم نہیں دیا گیا تو ان کی امت کو بھی نہیں دیا گیا، لیکن کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساتھ مستثنا تھی، علیحدہ سے تھی اس کا معاملہ. آپ ضرور مال بھی جمع کریں، اس کی زکوٰۃ بھی دیں، اس میں غریب و مسکینوں کا حق بھی نکالیں، بڑے سے بڑے تاجر بنے تاکہ آپ کے ساتھ بہت سے لوگوں کا روزگار اللہ تعالیٰ منسلک کر دے. لیکن اصل چیز جو کبھی بھی نہیں بھولنی وہ کیا ہے؟ رب کی تسبیح اور تعریف اور نماز پڑھنا. ہر وقت اپنی نمازوں کی فکر کیا کریں. بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ ایسا تاجر جس کی تاجر اس کو نماز سے غافل نہیں کرتی، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن عرش کے سائے تلے ہوگا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے جبکہ وہ ایک اجنبی شخص کی شکل میں حاضر ہوئے تھے اسلام کے بارے میں سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم دل و زبان سے اس بات کی شہادت ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے. نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج عمرہ کرو، جنابت سے پاک ہونے کے لیے غسل کرو، وضو کو پورا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، جب میں یہ سارے مال کر لوں تو کیا میں مسلمان ہوں گا؟ ارشاد فرمایا، ہاں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا. حضرت قرہ بن عاموس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع میں ہوئی. ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہمیں کن چیزوں کی وصیت فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں تم کو اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، بیت اللہ کا حج کرو اور رمضان کے روزے رکھو. اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. مسلمان اور ذمہ جس سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ قتل کرنے کو اور ان کے مال کو حرام سمجھو، البتہ کسی جرم کے ارتکاب پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کو اور اس کے فرما برداری کو مضبوطی سے پکڑے رہو، یعنی ہمت کے ساتھ دین کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی غیر کی خوشنودی اور ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر لگے رہو. کتنی خوبصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں ہیں، نصیحتیں. اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے. کنجی چابی آپ جانتے ہیں جس سے دروازہ کھولا جاتا ہے. سارا گھر بھرا ہو سامان سے، ساری آپ کی نعمتیں اس کے اندر ہوں، اور آپ کہیں سے واپس آئے اور پتہ چلے چابی کھو گئی، تو سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کو کہاں بیٹھنا پڑتا ہے؟ روڈ پہ، اور کوئی سہولت آپ کو حاصل نہیں ہوتی.
جب تک کہ کوئی آ کے آپ کو دروازہ کھول کے نہ دے. تو جنت تمام لوازمات سے بھری ہوئی ہے، تمام طرح کی آسائشوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن اگر نماز ہی نہ پڑھی خدا نہ خواستہ تو کون دروازہ کھولے گا ہمارے لیے جنت کا. تو کوشش کریں، بلکہ یقیناً اپنی 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کیجیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی. یعنی سکون آپ کو نماز میں آنا چاہیے، نہ کہ آپ ڈراموں یا دوسرے چیزوں میں سکون حاصل کریں اور عبرت حاصل کریں اور سبق حاصل کریں یا ٹائم پاس کریں یا سکون حاصل کرنے کے لیے آپ ٹی وی کھولیں. نماز قائم کریں. جب بھی آپ کا دل کرے آگے سنن نوافل کی فضیلت پڑھیں گے، آپ نماز ہی پڑھیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے. پلرز کو کہتے ہیں نا، آپ مکان کھڑے کرتے ہیں 4 پلرز ہیں، 1 پلر نہ بنائے 3 پہ آپ کا کبھی گھر کھڑا نہیں ہوگا. جب گھر کھڑا نہیں ہوگا تو چھت بھی نہیں پڑے گی، کیونکہ اس کو ٹیک دینے کے لیے پلرز کی ضرورت ہے. تو نماز دین کا ستون ہے. دین کو ٹیک کے لیے سب سے پہلے نماز ہی اس کے آتی ہے. ایک پہلا لا الہ الا اللہ اور دوسرا نماز آ جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یہ فرمائی، نماز نماز. اپنے غلاموں اور ماتحتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی ان کے حقوق ادا کرو. ابھی بھی ہمارے کچھ علاقوں میں غلامی کا اور ماتحتوں کا چلتا ہے، لیکن آپ کے انڈر آپ کے وہ ورکر ہوتے ہیں جس میں آپ کا مالی آ جاتا ہے، پی این آ جاتا ہے، ڈرائیور آ جاتا ہے. اس طرح اور بھی بہت سے لوگ آپ کے انڈر کام کرتے ہیں. آپ جو آپ کا عہدہ بڑھتا ہے، جو آپ کے انڈر بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی حکم بجا لانے کے لیے ضروری کھڑے ہوتے ہیں، ان کا خیال کریں، ان کی رسپیکٹ کریں، ان کو عزت دیں. اور نماز ان دونوں چیزوں کے بارے میں غافل ہو گئے. ہم نہ نماز کی پرواہ ہے، اور ہم اس طرح آرڈر دیتے ہیں اپنے ملازمین کو جیسے نعوذ باللہ ہم ہی دنیا کے آقا ہیں اور ساری ملکیت ہمارے ہی ہاتھ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو پلے باندھ کے جب آپ اپنے انڈر جو آپ کے ماتحت ہیں ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کے دکھ سکھ کی پرواہ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پہ پورے اترتے ہیں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 غلام تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں خدمت کے لیے کوئی خاتم دے دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں میں سے جون سا چاہو لے لو. انہوں نے عرض کیا، آپ ہی پسند فرما دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس کو لے لو، لیکن اس کو مارنا نہیں، کیونکہ خیبر سے واپسی پر میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا. یعنی آپ نے کس کو پسند کیا؟ نمازی غلام کو. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں. جو شخص ان نمازوں کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے، ان کے مستحب وقت میں اس کو ادا کرتا ہے، رکوع سجدہ اطمینان کے ساتھ کرتا ہے اور پورے خشوع سے پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی ضرور مغفرت فرمائے گا. اور جو شخص ان نمازوں کو وقت پہ ادا نہیں کرتا اور نہ خشوع اور خضوع سے پڑھتا ہے، تو اسے مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے مغفرت فرمائے چاہے عذاب دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہماری نمازوں کو شرف قبولیت عطا کریں. حضرت حنظلہ اسدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 5 نمازوں کی طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، رکوع سجدہ اچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اللہ تعالیٰ کا اپنا ذمہ حق سمجھے، تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم اور جہنم کے قریب لے جانے والے ہر اعمال سے دور کرے. آمین. حضرت ابو قتادہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں اپنے رب کا ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں، میں نے تمہاری امت پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس کی بات کہ میں نے ذمہ داری لے لی کہ جو شخص میرے پاس اس حال میں آئے گا کہ اس نے 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کیا ہوگا، اس کو جنت میں داخل کر دوں گا. اور جس شخص نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا ہوگا، مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے تو معاف کروں چاہے تو سزا دوں. ابو داؤد کی روایت ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا.
حضرت عبداللہ بن قرات رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے پھر صبح ہوتے ہی چوری کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی نماز اس کو اس برے کام سے عنقریب روک دے گی. انشاءاللہ ہماری بھی برائیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سے وہ دور کرے اور یہ نمازیں ہم پہ حاوی ہو جائے اور ہم ان تمام برائیوں کو چھوڑ سکیں. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر پانچوں نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے گر جاتے ہیں جیسے یہ پتے گرنے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ ہود کی آیت ہے، آپ دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز کی پابندی کیجیے. بے شک ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ باتیں مکمل نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں. بعض علماء کے نزدیک دو کناروں سے مراد دو حصے، پہلے حصے میں صبح کی نماز اور دوسرے حصے میں ظہر اور عصر کی نماز مراد ہے. رات کے کچھ حصوں میں نماز پڑھنے سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازوں کا پڑھنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچوں نمازیں جمعے کی نماز پچھلے جمعے تک اور رمضان کے روزے پچھلے روزے تک درمیانی اوقات کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہے، جبکہ ان اعمال کو کرنے والا کبیرہ گناہوں سے بچا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ان 5 فرض نمازوں کی پابندی سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، اس کے پورے ایماندار ہونے کی دلیل ہوگی اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگی. جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا نہ اس کے پورے ایمان ہونے کی دلیل ہوگی، نہ عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ، اور قیامت کے دن فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا. حضرت ابو مالک رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسے نماز سکھاتے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کون سے وقت کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ ارشاد فرمایا رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد. فرض نماز کے بعد آپ ضرور جو ہے دعا مانگا کریں اور آرام سے بیٹھ کے مانگا کریں اور تسلی سے مانگا کریں. بہت سی روایات ہیں، بہت سی، اتنا یہ ذخیرہ ہے کہ اس پہ بولنے کے لیے عمریں چاہیے. اصل میں آگے بڑھنے سے پہلے میں نے کہا کچھ چیزیں آپ کے پھر نوٹس میں ہوں کہ ہم فرض نماز پہلے ٹھیک کر لیں. انشاءاللہ سنت و نوافل بھی ہم ضرور پڑھیں گے اور اس کے بعد کے اذکار بھی ہم آخر پہ یاد کریں گے. لیکن یہاں اس لیکچر کو بیچ میں روک کے دینے کا مقصد کیا ہے کہ آپ اپنی نمازوں کی پابندی کریں، کم سے کم ابھی فرائض تو ادا کرنے کی کوشش کریں اور پھر انشاءاللہ سنت و نوافل کی فضیلت بھی ہم پڑھیں گے اور پھر ہم اپنی نمازوں کو سنت و نوافل کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کرے. اللہ تعالی ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں میں خشوع خضوع ڈالے، اپنی محبت ڈالے، اپنا قرب ڈالے اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں راضی کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.